یہ جو انسان ہے یہ بڑی ہی پیچیدہ تخلیق ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں نیڈز رکھی ہیں. نیڈز کا جو ہے ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں وہ ضرورت کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا صحیح ترجمہ اگر کوئی بنتا ہے، کوئی لفظ کوئی اس کا حق ادا کرتا ہے اس کے مفہوم کا، تو وہ ہے محرک. اللہ نے ہمارے اندر بہت سے محرکات رکھے ہیں. اور محرک کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی شے جو ہمیں اکساتی ہے کسی ہدف کی طرف، اس کے حصول کی طرف، اسے محرک کہا جاتا ہے. اچھا، اب اس تعریف کو اگر دیکھیں تو اس سے ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک گول ڈائریکٹڈ کریچر ہے. ہمارے اندر جتنے بھی محرکات ہیں وہ کسی ہدف کی طرف ہمیں دھکیلتے ہیں نا. مثلاً ہم کھانا کھاتے ہیں، کس لیے کھاتے ہیں؟ کوئی مقصد ہے نا، کوئی ہدف ہے نا جس کے حصول کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اور وہ ہے بھوک مٹانا. ایسے ہی ہم پانی پیتے ہیں تو کوئی ہدف ہے نا جس کی طرف یہ پانی پینے کا ایکٹ ہمیں دھکیل رہا ہے، جس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے پیاس مٹانا، یعنی مقصد. تو کوئی بھی کام ہم جو کرتے ہیں وہ گول ڈائریکٹڈ ہوتا ہے، ہر محرک. تو ایک چیز اسٹیبلش ہوگی کہ انسان جو ہے یہ گول ڈائریکٹڈ کریچر ہے، ہر کام کسی مقصد کے تحت کرتا ہے. دوسری بات کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کہ اپنی بھوک مٹائیں، پانی پیتے ہیں کہ اپنی پیاس مٹائیں. ہم پیاس کیوں مٹانا چاہتے ہیں؟ ہم بھوک کیوں مٹانا چاہتے ہیں؟ ہم سوتے ہیں کہ نیند پوری کر سکیں. کیوں سونا چاہتے ہیں؟ ہم نیند کیوں پوری کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. ہماری بقا کے لیے ضروری ہے یہ اپنی ان نیڈز کی گریٹیفیکیشن. اچھا، یہ جو سطح ہے نا، یہ سطح تک تو انسان جو ہے نا شعوری طور پر پہنچ جاتا خود ہی. ہم سب آگاہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ زندہ رہیں. لیکن اس سے ایک اوپر سطح ہے سوچنے کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم زندہ کیوں رہنا چاہتے ہیں. ہم مرنے سے کیوں بھاگتے ہیں، کیوں ایوائڈ کرتے ہیں، بقا کیوں چاہتے ہیں. اب یہ سوال میں یہاں ایک پارک کر دیتا ہوں، اس کو بعد میں آ کے میں ایڈریس کروں گا. دوسری تمہیدی بات، ایک اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے ایک تو تمہیدی بات میں نے یہ کر دیا آپ کے سامنے کہ یہ انسان جو ہے اس کے بہت سے محرکات ہیں، اور یہ محرکات لیئرڈ ہوتے ہیں. ایک محرک کے پیچھے دوسرا محرک ہوتا ہے، اس کے پیچھے تیسرا ہوتا ہے. تو ابھی میں نے جب سوال آپ کے سامنے آخری جو کوئی ریز کیا وہ یہ کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم سب اپنا سروائیول چاہتے ہیں، اپنی بقا چاہتے ہیں. تو اب سب سوچ میں پڑ گئے، اچھا یہ کیا ہوگا اس کے پیچھے، بقا کیوں چاہتے ہیں. اس سے کیا سوال پیدا ہوتا ہے ایک اور، وہ یہ کہ ہمیں خود بھی بسا اوقات شعور نہیں ہوتا ہمارے کسی ایکٹ کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے. یعنی ہمارے بہت سے اعمال جو ہیں وہ لاشعوری طور پر ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا لاشعور اس کے پیچھے اصل میں کار فرما ہوتا ہے. اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ سوال کھڑا ہوتا ہے. اس سے ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہماری کچھ نیڈز ایسی بھی ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، جو شعور کی سطح پر جن کی ریئلائزیشن ہمیں نہیں ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے محرک ہیں جو لاشعور کی سطح پر یا تحت شعور جسے ہم سب کانشیس کہتے ہیں اس کی سطح پر پڑے ہوئے ہیں. اس کو جب ہم موٹیوز کو ڈسکس کریں گے، انسان کے محرکات کو ڈسکس کریں گے، تو وہ ایک ایک کر کے ساری چیزیں آئیں گی وہ موٹیوز ہمارے، تو پھر زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات آپ کے سامنے. تو دو باتیں ہوگی، ایک یہ ہوگی کہ اس کی ملٹیپل نیڈز ہوتی ہیں اس کی، دوسری یہ کہ اس کی نیڈز جو ہوتی ہیں وہ ملٹی لیئرڈ ہوتی ہیں، اور ان لیئرز میں سے کچھ لیئرز تو ہمارے شعور کے اوپر ہوتی ہیں سطح پر، کچھ لیئرز جو ہوتی ہیں نیڈز کی وہ ہمارے تحت شعور اور لاشعور میں ہوتی ہیں. تیسری تمہیدی بات یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کی جو نیڈز ہیں یہ چونکہ ملٹی لیول ہیں، یا اس کو کہہ لیں کہ اس کی بہت سی نیڈز ہیں،
تو یہ کسی ایک نیڈ کی جب گریٹیفیکیشن اس کی ہو جاتی ہے تو یہ پھر کسی دوسری نیڈ کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہمیں جب بھوک ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کے بعد سونے کی کوشش کرتے ہیں یا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی اور نیڈ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ دوسری نیڈ سیٹسفائی ہوتی ہے تو پھر کسی تیسری نیڈ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ جو ایک بڑا اگرچہ ہے وہ کسی اور پیرائے میں, لیکن اس کو ایک طرح سے ایکسپلین بھی کرتا ہے ایک شعر کہ تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا, اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا. یعنی نیڈز کو اگر رکھ لیں آپ, وہ ایک ٹارگٹ کہ ایک کوئی الٹیمیٹ نیڈ ہے جس کا تمام عمر ہم انتظار میں رہے ہیں, اور اس کی گریٹیفیکیشن کے انتظار میں, اس کی کیا کہتے ہیں, اس کے اچیومنٹ کے پروسیس میں ہم نے کس کس نیڈ سے, کس کس چیز سے محبت کی ہے ہم نے. تو یہ جو ہے اس کی نیڈ جو ہے وہ سب کیا کہتے ہیں, یہ سوئچ کرتا رہتا ہے اپنی نیڈز کو. ایک نیڈ گریٹیفائی ہو تو پھر دوسری کی طرف لگ جاتا ہے. اسی کو قرآن ایک اور پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے. یہ کثرت کی خواہش کیا ہے؟ یہی نیڈز. ایک نیڈ پوری ہو جائے تو دوسری پوری ہو جائے تو تیسری پوری ہو جائے تو چوتھی. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے میری, اس کے بعد میری نوکری لگ جائے, نوکری ہو گئی تو اب شادی ہو جانی چاہیے, شادی ہوگی تو اب بچے ہو جانے چاہیے, بچے ہو گئے تو اچھا بچوں کی تعلیم ہو جانی چاہیے, بچوں کی تعلیم ہوگی تو اب بچوں کے کریئر کچھ ہو جائیں, وہ ہو گئے تو اچھا چلو بچوں کی شادی کر لیں. یہ کرتا 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 بندہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. یہ سوئچ کرتا رہتا اپنی نیڈز کو. یہ جو پروسیس ہے اس کا سوئچ کرنے کا, یہ انسان کو ہمیشہ متحرک رکھتا ہے. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے اپنی ایسنس میں, اپنی روح میں, کہ انسان کا ایک چیز سے دوسری پہ سوئچ کرنا. ہم آج کل ایک پروگرام کر رہے ہیں, میں اور خالد صاحب, وہ تبصرہ اور تذکرہ جو کے عنوان سے پروگرام آتا ہے ہمارا, اور اس میں دو قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں. ایک کرنٹ افیئرس کا ہوتا ہے اور ایک فکری نوعیت کا ہوتا ہے. تو وہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ تو خالد صاحب اور فاروق سلطان اور مہتاب عزیز صاحب کرتے ہیں. تو جو فکری نوعیت کا پروگرام ہوتا ہے وہ خالد صاحب اور میں کرتے ہیں. تو اس میں ہم نا اس وقت کر رہے ہیں تزکیہ نفس کے عنوان سے, ہم ایک سیریز کر رہے ہیں کہ قرآن کا جو تزکیہ نفس کا جو تصور ہے. تو ابھی چونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں بہت سپیڈ میں چیزوں کو لے کے چلوں گا. اب تفصیل سے اگر آپ نے اس ساری ڈائنامکس کو, یہ ہیومن نیڈز کی جو ڈائنامکس ہے اس کو سمجھنا ہو تو آپ ان پروگرامز کو دیکھیے گا, ہمارے ضرور دیکھیے گا. اس کے اب تک 7 ایپیسوڈز ہم کر چکے ہیں, اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ نیڈ کے اوپر جا کے اس نیڈ کو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے تو اس کا پرپز کیا ہے, اور اس کے پرپز سے ڈیویشن اگر انسان کرتا ہے تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. اور ابھی اس کے بعد ہم بعد میں آئیں گے تزکیے کی طرف. ابھی ہم صرف تجزیہ کے عنوان پر چل رہے ہیں, کی ڈائمینشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جو بھی چیزیں ہمارے اندر اللہ نے رکھی, یہ پروسیسز رکھے ہیں, اس کا کوئی پرپز ہے. یہ انسان کا ایک نیڈ سے دوسری نیڈ پہ سوئچ کرنا یہ پرپز فل ہے. یہ بھی کہ یہ چیز انسان کو متحرک رکھتی ہے. متحرک کیوں رکھتی ہے؟ اگر انسان, وہ کہتے ہیں نا وین امپرفیکشن از ریچڈ امپروومنٹ اسٹاپس. اگر انسان کو یہ کسی کو خبط لاحق ہو جائے کہ بس میں پرفیکشن کو پہنچ چکا, پھر وہ کوئی امپروومنٹ نہیں لا سکتا اپنے اندر. تو وہ جو جہاں پر اصل ہدف تک ہم نے پہنچنا ہے, اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر قوت محرکہ موجود رہے. یہ جو ہماری کوشش ہے کہ ایک انسان جو ہے کبھی اپنے اصل ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کبھی ادھر ٹھوکر کھاتا ہے تو کبھی ادھر ٹھوکر کھاتا ہے, تو یہ ٹھوکریں کھاتا 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 آخر پہنچ جاتا ہے وہاں پر. تو ایک تو راستہ یہ ہے نا کہ انسان اپنے وزڈم سے, اپنی حکمت سے, اپنی دانش سے پہنچ جاتا ہے ٹھوکریں کھائے بغیر اس منزل تک, اس مقصد تک. ایک یہ ہے کہ انسان ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھتا ہے. تو وہ جو دوسرا ٹریک ہے ہٹ اینڈ ٹرائل والا, انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. اس ٹرائل پہ اگر کوئی, اس ٹریک پہ کوئی چلتا ہے تو اس کے لیے یہ جو قوت محرکہ جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ انسان کے اندر رکھی گئی ہے. تو یوں کہہ لیں کہ بہت سادہ الفاظ میں کہ یہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا, اس کی نیڈز گریٹیفائی نہیں ہوتی مکمل طور پر. ایک نیڈ پوری ہوتی ہے تو دوسری کے پیچھے لگ جاتا ہے یہ. اچھا, اس کے بعد ایک تمہیدی بات اور ہے
اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کا جو وجود ہے اس کی دو جہتیں ہیں. ایک تو ہمارا یہ جسمانی وجود ہے اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے, ایک ہماری روح ہے. یہ دو الگ الگ وجود ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, انحصار نہیں ہے ان کا ایک دوسرے پر, آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے ان کا, لیکن ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ جسم کی اپنی کچھ نیڈز ہیں اور روح کی اپنی کچھ نیڈز ہیں. اب یہ جسم جو ہے اس کی جو نیڈز ہیں وہ بھی بہت پاورفل ہیں, اور جو روح کی نیڈز ہیں وہ بھی بڑی پاورفل ہیں. جو جسم کی نیڈز ہیں ان کی گریٹیفیکیشن سے ہمیں لذت ملتی ہے, جسے ہم تلذذ کہتے ہیں. اس سے ہماری جو بے سکونی ہے وہ ختم ہوتی ہے. یوں کہہ لیں کہ سکون کا تعلق ہمارے جسم سے ہے, یا ہم سکون ہوتے ہیں یا بے سکون ہوتے ہیں. اگر اس جو بھوک ہے, کھانا ہے, وہ میرے جسم کی نیڈ ہے, وہ پوری ہو جائے گی تو میری بے سکونی ختم ہو جائے گی, اور اگر وہ پوری نہیں ہوگی تو میں بے سکون ہو جاؤں گا. جو روح ہے اس کا اطمینان سے ہے, اس کی نیڈز جو ہیں اگر وہ فلفل ہوں تو اطمینان کو ہم جس کے جو اس کا متبادل انگلش میں کوئی ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ سیٹسفیکشن ہوتا ہے. تو سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں ہے, یہ الگ چیزیں ہیں. ڈس سیٹسفیکشن جس کو ہم بے سکونی کہتے ہیں اس کا تعلق جسم سے ہے, وہ یا ہوگی یا نہیں ہوگی بس. ڈس سیٹسفیکشن کا ہونا لازم نہیں ہے کہ آپ ڈس سیٹسفائیڈ بھی ہیں, وہ الگ چیز ہے, اس کا تعلق ایک اور چیز کے ساتھ ہے. ہم ایک ہی وقت میں سیٹسفائیڈ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی مطمئن بھی ہو سکتے ہیں, اور بے سکون بھی ہو سکتے ہیں. ابھی آپ سوچیں نا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کے گھروں میں فاقے پڑے ہوتے ہیں, پھر بھی رشوت نہیں دے رہے ہوتے, بے ایمانی نہیں کر رہے ہوتے. کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ اطمینان جو ان کو مل رہا ہوتا ہے, وہ اطمینان کی جو تسکین ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ انسان اپنی جو یہ فزیکل نیڈز ہیں اس پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. تو ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے اندر. تو یوں کہہ لیں کہ جسم کا تعلق جو ہے لذت سے ہے, اس کی نیڈز کو گریٹیفائی کریں تو لذت ملتی ہے, اور روح کی جو نیڈز ہیں اس کی جب گریٹیفیکیشن ہوتی ہے ہمیں تسکین ملتی ہے, اطمینان ملتا ہے ہمیں. یہ بس تمہیدی باتیں تھیں کچھ. اس کے بعد میں آتا ہوں کہ ہمارے اندر نیڈز اللہ نے رکھی کیا ہیں, کہ ان نیڈز کو ہم نے اصل میں جا کر الٹیمیٹلی جوڑنا ہے اپنے اس موضوع کے ساتھ. تو پہلے اس موضوع کے ساتھ تک پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ تو پتہ لگے نا کہ ہماری حقیقت کیا ہے. ہمارے اندر جسمانی نیڈز کی بات کریں تو دو اس کی کیٹیگریز, دو لیولز اس کے نظر آتے ہیں. ایک ہے سروائیول نیڈز, وہ نیڈز جن کا تعلق ہمارے سروائیول, ہماری بقا سے ہے. اور دوسری یہ ہے انٹلیکچوئل نیڈز, جن کا تعلق ہماری ذہنی آسودگی, ذہنی تلذذ, ذہنی لذت کے ساتھ ہے, جسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن, ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں. جب ہم جسمانی ضروریات کی بات کرتے ہیں, جسمانی محرکات کی بات کرتے ہیں, تو اس پہ آپ کے بایولوجیکل بھی موٹیوز آتے ہیں, حیاتیاتی موٹیوز. آپ کے بھوک ہے, پیاس ہے, آکسیجن ہے, نیند ہے, سیکس ہے, یہ ساری آپ کی باڈی کی نیڈز ہیں, آپ کی بایولوجیکل نیڈز ہیں آپ کی. اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی نیڈز ہوتی ہیں کچھ, جیسے انسان اپنی جاب سیکیورٹی چاہتا ہے, اپنی انسان پروفیشن میں کیا کہتے ہیں پروفیشنل سیکیورٹی چاہتا ہے. اسی طرح انسان گھر, شیلٹر, وہ گھر کیا کرتا ہے, ہمیں تحفظ کا احساس دیتا ہے نا ایک کھلے آسمان کے مقابلے میں. تو اس سے اوپر چلے جائیں اگر, تو سوشل نیڈز ہوتی ہیں ہماری, تعلقات دوسروں کے ساتھ, خاندان, رشتہ دار. اس کا یہ کس لیے ہم کرتے ہیں؟ تاکہ اس لیے کہ ہم عام طور پر جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہر انسان جو ہے اس کے اندر یہ ارج پائی جاتی ہے کہ وہ چاہا جائے اور وہ دوسروں کو چاہے. یہ اس کی ارج جو ہے اس کو سوشل ریلیشن شپس میں مجبور کرتی ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہے. ایکچولی تو انسان سوشل اینیمل ہے, یہ رہ نہیں سکتا اکیلا. آئسولیشن اینگزائٹی پورا ایک ڈس آرڈر ہے
کہ اگر آپ اکیلے کسی کو چھوڑ دیں نا تو اس کے اندر پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں انگزائٹی کے. تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں رہے. اگر کسی کو آپ نے اپنے بچے کو گروم کر رہے ہیں, ہم عام طور پر بڑے اوورلی پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں نا پیرنٹس, کہ بچے کو کسی سے ملنا نہیں دینا کہ یہ خراب نہ ہو جائے. تو اس کی نیڈ ہے وہ اس کے پیئرس, ورنہ اس کے اندر انگزائٹی کے ایشوز پیدا ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو آئسولیٹ کر کے رکھا. اور خود بھی اگر ہم آئسولیٹڈ رہے تو پرابلمس کریٹ ہوں گے. تو یہ ہماری جو اس سے یہ خاندان کیا کرتا ہے, ہمیں تحفظ دیتا ہے. کسی دوسرے کوئی اگر کوئی قبیلہ ہو یا کوئی اور فورس ہو, ایکسٹرنل فورس ہو کوئی, اگر ہمیں وہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ خاندان ہمارے لیے دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے. میرا چاچا, میرا تایا, میرا ماما, یہ سارے کیا کرتے ہیں, ہم اسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کوئی کسی کا بچہ غائب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, سارے رشتہ دار کوشش میں لگ جاتے ہیں نا کہ اس کو بچائیں. تو پہلے کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ اٹھایا ہی نہ جائے. تو یہ بھی ایک انسان کی سیکیورٹی نیڈ کے اندر ہی آتا ہے. یہ جو خاندان کا جو خاندانی تعلق ہے, اس کے اندر وہ بھی ہے پہلو, محبت کا پہلو بھی ہے, صرف وہی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا پہلو بھی ہے. اور یہ جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ جو رشتہ داری ریلیشن شپس ہیں, اس کو قرآن نے کتنا پھیلا کر بیان کیا. وہ جو 8 نیڈز اللہ نے سورہ توبہ کے اندر بیان کی ہیں, اس میں سے 5 نیڈز تو ریلیشن شپس کے متعلق ہیں. باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, زوج ہے, ٹھیک ہے, رشتہ دار ہیں, یہ سارے 5 چیزیں تو یہ بیان کی ہیں. تو ان کی سگنیفیکنس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. اس کے بعد انٹلیکچوئل نیڈز ہوتی ہیں کہ ہر انسان اپنی ریکگنیشن چاہتا ہے. میں ہوں, میں ذہین ہوں, میں کسی قابل ہوں, میں کچھ صلاحیتیں رکھتا ہوں, تو میں چاہوں گا کہ آپ میری ان صلاحیتوں کو ریکگنائز کریں, ان کو مانیں, اس کو اپریشیٹ کریں. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سب لوگ رسپانسیبل آدمی سمجھیں. جب ہم کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں. جب کوئی ہمیں کوئی رسپانسبلٹی دیتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں, یار اس نے مجھے رسپانسبل آدمی سمجھا. تو یہ ہے انٹلیکچوئل نیڈ ایک. اس سے اوپر جا کے ایک اور انٹلیکچوئل نیڈ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے میرے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں, تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں. جس چیز کی میں صلاحیت رکھتا ہوں میں اس کو اس لیول پر لے جاؤں. میں اگر سمجھتا ہوں کہ میں ملک چلانے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ میں وزیر اعظم بنوں. اور میں اگر سمجھتا ہوں کہ میرے اندر سائنٹیفک مائنڈ ہے میرا, تو میں کچھ انوینشنز کر سکتا ہوں, تو میں کوشش کروں گا کہ میں سائنسدان بن جاؤں. اور میں اگر سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ایک سوشل سائنٹسٹ کی کچھ جراثیم پائے جاتے ہیں, کچھ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں, استعدادات پائی جاتی ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ معاشرے کی فلاح کے کوئی کام کروں. تو انسان کے جو پوٹینشیل انسان خود ریئلائز کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو فلفل کروں. یہ انسان کی انٹلیکچوئل نیڈز گنی جاتی ہیں. جو انسان کی انٹلیکچوئل نیڈز ہے نا, یہی انسان کی اگر کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, یہی اگر آپ تھوڑا سا نقطہ نظر کا فرق بدل دیں, اگر اپنا ویو پوائنٹ چینج کر دیں, تو یہ اسپریچول نیڈز بھی بن جاتی ہیں. مثلا ریکگنیشن کسے چاہیے؟ یہ جسم ہے, اس کی کون سی نیڈ ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں؟ اس کی تو ہر نیڈ پوری کر رہے ہیں نا ہم. بھوک پوری کرتے ہیں اس کی, پیاس اس کی پوری کرتے ہیں, نیند اس کی پوری کرتے ہیں, اس کی ہر نیڈ پوری کرتے ہیں. تو اس کو تو ریکگنیشن مل رہی ہے نا, اس کی نیڈز کو تو ریکگنیشن مل رہی ہے نا. تو ریکگنیشن کس کو نہیں مل رہی؟ روح کو نہیں مل رہی. تو وہ ارج جو ہے ریکگنیشن کا اپنی, وہ اسپریچول بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کے اندر وہ جو قرآن میں ہے نا, ان کے کان ہیں سنتے نہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, دل ہیں تفکر نہیں کرتے, یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو کوئی اگر اس سطح پر نہیں پہنچ گیا, اس کا جو ہے دماغ بیدار ہے, اس کی روح بیدار ہے, ابھی وہ دفن نہیں ہوگی اس کے اندر, تو اس کو یہ اسپریچول ارج فیل ہوگی. جس نے اپنی دنیا میں کھو کے
دفن کر دیا اپنی روح کو اپنے جسم کی قبر میں، تو اس کو پھر انٹلیکچوئل نیڈ نظر آئے گی. وہ پھر آپ کو جو ریکگنیشن چاہ رہا ہے نا، اس کے اندر پھر آپ کو ریکگنیشن سے مراد نظر آئے گا کہ وہ شہرت کا لالچی نظر آئے گا آپ کو، وہ آپ کو خود پسند نظر آئے گا، بہت زیادہ نارسسٹ نظر آئے گا آپ کو. وہ سب کو احمق اور خود کو افلاطون سمجھنے والا نظر آئے گا ہمیں. سمجھے گا کہ میں ہی پرفیکٹ ہوں، باقی سارے امپرفیکٹ ہیں. جس کے اندر وہ اگر وہ بالکل اس کا جو ہے نا کہنا مادی اس کا وجود جو ہے وہ صرف وہی حاوی ہو گیا اس کی پوری زندگی کے اوپر، تو وہ اس کو لگے گا کہ اس کی انٹلیکچوئل نیڈ ہے. تو جب وہ انٹلیکچوئل نیڈ بن جائے گا تو پھر اس کی مینیفیسٹیشنز اور ہوں گی. لیکن اگر وہی چیز آپ کی وہ اسپریچول بن گئی، وہ اس کی جو کہنا ہے کہ اس کی ڈائمینشن ہے وہ اگر اسپریچول ہوگی تو اس کا ایکسپریشن اور ہوگا، اس کے اظہار کی صورتیں اور ہوں گی. میری روح جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے. تو جب آپ اس کی نیڈز کو ریکگنائز کریں گے تو اس کا آپ کی شخصیت میں، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے اعمال میں اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کی جھلک آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اسی طرح اب یہاں پر میں رک کے ذرا آگے جو پیچھے 2 سوال چھوڑ کر آیا تھا ان کو ذرا یہاں دوبارہ سامنے لے کر آتا ہوں. آپ نے وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ ہماری اس کا مطلب ہے کچھ نیڈز ہیں جو کہ لاشعور میں ہیں ہمارے، جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، یا وہ تحت شعور میں ہے. تو اس کو وہاں سے لانے کے لیے یہاں پر کوئی چنگاری چاہیے، یا کوئی اس کو کہہ لے کہ رسی چاہیے، یا کوئی اشارہ چاہیے. بعض اوقات کوئی اشارہ بھی ہمیں کچھ یاد کرا دیتا ہے نا. کوئی دوست ہے وہ بڑے عرصے کے بعد ملا ہے، تو جب اس کو ملتے ہیں تو کتنی یادیں پرانی ساری اس دوست کو دیکھ کے یاد آ جاتی ہیں. تو وہ دوست کیا تھا؟ وہ بیسکلی وہ تو اشارہ تھا، ایک ہنٹ تھا، وہ جس نے ساری یادیں جو ہے واپس لوٹا دی ہمارے لیے جو سے جڑی ہوئی تھیں. اس کو ہم سائیکالوجی میں اسپونٹینیس ریکوری کہتے ہیں. تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے آپ سب لوگوں نے قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر کہ عہد الست کے بارے میں، کہ عالم ارواح کے اندر کوئی عہد لیا گیا تھا ہم سے. پڑھا ہوا نا سب نے؟ کیا تھا بلا وہ عہد؟ الست بربکم قالوا بلا، کہ اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، بس شہیدنا، اور ہم نے شہادت دی، گواہی دی اس بات کی. اب وہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں اس سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کو رب ماننے کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تصور ابھی خالد صاحب اور نوید بھائی نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا، بندگی کا تصور. ایکچولی تو وہ بندگی کا عہد ہے نا، جو عہد الست ہے. جس کو رب مان رہے ہیں تو بندگی کس کی کرنی ہے؟ اور اسی رب کی کرنی ہے نا بندگی. اچھا، یہ جو ہم رہنا، میں نے سوال کیا تھا کہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کوئی کام انفینشڈ ہوتا ہے نا. ہمیں نیند آئی ہوتی ہے لیکن آفس کا کوئی کام ہے یا ایگزامز ہو رہے ہیں، تو ہم نہیں سوتے نا جب تک وہ کام فنش نہ کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی لاشعور میں کھڑا ہے کچھ، کہ کوئی انفینشڈ ایجنڈا ہے. اس کا ادراک نہیں ہے ہمیں، احساس ہے اس کا کچھ، ہم محسوس کر سکتے ہیں اسے، لیکن شعور کی سطح پر ادراک نہیں حاصل ابھی. یعنی کوئی مقصد ہے، ہم یہ نیڈز تو گریٹیفائی کر رہے ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا، اطمینان نہیں مل رہا. بل گیٹس ہو گئے، ملک ریاض ہو گئے، وہ مکیش امبانی ہو گئے، بڑے بڑے ہم بلینئرز بن گئے. یہ جنسم کی ساری نیڈز ہم گریٹیفائی کرتے گئے پھر بھی لگے وہ ختم نہیں ہو رہا. الہاکم التکاثر، وہ ختم نہیں ہو رہا. کیوں لگا ہوا انسان اس دوڑ میں جب تک قبروں تک نہیں پہنچ جاتا؟
یہ ایک اپرچونٹی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آخری وقت تک اپرچونٹی دیتا ہے، یہ کافر کو بھی دیتا ہے کسی، اس کے اندر جو یہ ڈرائیو رکھ دیا نا مسلسل، ایک نیڈ سے وہ جمپ کرتا ہے دوسری نیڈ کی طرف، دوسری سے تیسری طرف، تاکہ یہ کرتے کرتے شاید پہنچ جائے اس ہدف تک، اس مقصد تک. تو اصل میں جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ وہ آپ کے لا شعور میں وہ کھڑا ہوا ہے، ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے، ایک عہد کیا ہوا تھا ہم نے کوئی. وہ روح جو ہے آپ کے اندر پڑی ہے، وہ آپ کو اندر سے چٹکیاں ڈال رہی ہوتی ہے. وہ آپ ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کسی سے، تو وہ بندہ یقین کر لیتا ہے، اندر خود گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، خود کو احساس ہو رہا تھا کہ کام غلط کر دیا ہے. وہ کون ہے جو اندر آپ کو احساس دلا رہا ہوتا ہے بیٹھا کہ غلط کر بیٹھے ہو؟ وہ روح ہے جو آپ کو چٹکیاں ڈال رہی ہوتی ہے کہ غلط کام کر کے بیٹھے. وہ ہے تو تھپڑ مار رہی ہوتی ہے اندر سے بیٹھی کہ کیوں غلط کام کیا ہے، جیسے ہم بچوں کو غلط کام کرنے پہ تھپڑ مارتے ہیں. اسی طرح ہم کچھ اچھا کام کریں تو اندر ایک محسوس ہوتا ہے نا کوئی تھپکی دے رہا ہے، کچھ اندر سے اپریسیشن مل رہی ہے، کوئی سیٹسفیکشن کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اطمینان مل رہا ہوتا ہے. وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ روح ہے جو تھپکی دے رہی ہوتی ہے. تو اصل میں تو وہ پیچھے بیٹھ، وہ عہد الست وہ کر کے آئی تھی نا، تو پیچھے سے بیٹھی ایکچولی غیر شعور، جس کا شعور جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا ذہنی سطح پر. یہاں پر تو ہم اپنی جو مٹیریل ورلڈ ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہم ادراک حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزوں کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، ریسیو کر رہے ہوتے ہیں جو انفارمیشن اپنے انوائرمنٹ سے، وہ ہمارے دماغ پہ سوار ہوتی ہے نا. وہ تو اس سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اس دماغ جو ہمارا دماغ برین ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمیں پش کر رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی جو ہے نا، آپ اگر تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ جب ہم کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتے ہیں کہ یہ بقا انسان کیوں چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی انفینشڈ ایجنڈا ہے. ڈپریشن کا مریض ہو ایک الگ بات ہے، وہ نارمل انسان نہیں ہے. ڈپریشن کی سمٹمز میں سے ایک ہے نا، ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر سوئسائڈل ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ایک اب نارملٹی ہے وہ. لیکن ایک نارمل انسان جو ہے وہ موت سے بھاگتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ موت مانگتا کون ہے؟ جس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. یہ دیکھا ہے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جب جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ رہنا ہے یہاں پر یا چلیں، تو انہوں نے کہا نہیں چلو یہاں سے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا ہے آپ کو کہ جب وہ باہر ایک کسی ایڈونچر پہ گئے ہیں، وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو واپس مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے زمین پر لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب مجھے اٹھا لیں. کیا احساس ہے اس کے پیچھے کہ بھی اب میرے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں، مجھ سے کچھ لغزشیں ہو سکتی ہیں، اب تک میں بچا رہا ہوں، اپنے آپ کو بچائے رکھا میں نے. وہ ایک اطمینان ہے جو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنا ایجنڈا پورا کر چکا ہوں. تو وہ جس کو وہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اس کو کوئی فیئر نہیں ہوتا. اچھا، دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو روح ہے اور یہ جو جسم ہے، ان کے درمیان ایک ٹگ آف وار ہے. روح جو ہے وہ اپنی نیڈز کی گریٹیفیکیشن چاہتی ہے اور جسم جو ہے وہ اپنی نیڈز کی گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، اور یہ دونوں بہت اسٹرانگ فورسز ہیں. ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ جو بندہ ایک کسی جسم کی بات مانتے ہوئے نظر آئے گا آپ کو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بالکل دنیا داری کی انتہا پر پہنچا ہوا ہوگا، خود غرض، مطلب پرست، سفاک، اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، اپنی گریٹیفیکیشنز کے لیے، اپنے تلذذ کے لیے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اس کو صرف اپنی پڑی ہوگی اسے. اس کی طرف دوسری ایکسٹریم دیکھیں، ایک بندہ ہے جس پر روحانیت کا غلبہ طاری ہو گیا ہے، تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ دوسری ایکسٹریم پر چلا جائے گا، وہ جسم کو مارنے پہ تل جائے گا، اس کی ہر نیڈز کو کرش کرنے پہ لگ جائے گا. سیلف اینیہیلیشن جسے ہم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا خودکشی، ایک ہوتا ہے خودکشی. خودکشی کیا ہوتی ہے بھلا؟ سوئسائڈ.
خودکشی کو اگر انگلش میں کوئی لفظ بہت اچھا بیان کرتا ہے وہ ہے سیلف کنٹرول. تو وہ جو آپ کو نظر آئے گا جس پر روحانیت کا غلبہ بہت طاری ہوگا وہ خودکشی کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. سیلف اینیہیلیشن ایکچولی ایکویولنٹ ہے نا خودکشی کا, نفس کو مارنا. سیلف اینیہیلیشن بھی مارنا ہے نا, خودکشی بھی مارنا ہی ہوتا ہے نا. خودکشی نہیں کشی. ہاں خودکشی جو ہے یہ ایکچولی سیلف کنٹرول کا ایکویولنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے نا سر استاد محترم؟ بس آپ کی سند آ گئی تو بڑی سند ہے. آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو سچ نائس ٹیچرز لائک نوید بھائی اینڈ خالد صاحب. اچھا, تو رہبانیت جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ انسان پر روحانیت کا غلبہ اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ انسان جسم کی ضروریات کو کرش کرنا شروع کر دیتا ہے. نفس کو مارنا آپ کے ہاتھ تصور پایا جاتا ہے نا, ایک اسکول آف تھاٹ ہے پورا. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ملتا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. وہاں پر ہمیں قول ملتا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تو تم سے پوچھا جانا ہے اس کے بارے میں. تو اس باڈی کی نیڈز کو بھی فلفل کرنا ہے. تو دونوں ایکسٹریم سے بچنا ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز آپ کو نارمل نہیں رہنے دیں گی, یاد رکھیں, سائیکولوجیکلی. انسان میکسیمم پرفارمنس تب دیتا ہے جب اس کے اندر سکون بھی ہو اور اطمینان بھی ہو. یعنی پرسکون بھی ہو, اس کی باڈی کی نیڈز بھی فلفل ہو رہی ہوں اور روحانی نیڈز بھی فلفل ہو رہی ہوں. اس کی کہیں پر آپ نے باڈی کی نیڈز کو کم کر دیا, روح کی نیڈز کو زیادہ کر دیا, امبیلنس کریٹ ہو جائے گا. اس کی باڈی کی نیڈز کو اوپر کر دیا, روح کی نیڈز کو نیچے کر دیا, امبیلنس کریٹ ہو جائے گا, ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے گی. تو وہ اپنے آپٹیمم لیول پر تب آتا ہے. آپٹیمم لیول کا مطلب ہے جہاں بہترین پرفارمنس دے سکے وہ اپنا. بہترین پرفارمنس کو ہم کیا, اس کو میں اور آگے طرف ساتھ لے کر آؤں تو ہمارا کیا ہے مقصد زندگی جو آپ نے صبح سے پڑھا اب تک؟ بندگی ہے رب. تو بیسٹ پرفارمنس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہترین بندگی, پیورسٹ فارم بندگی کی. وہ تب آپ حاصل کر سکیں گے جب آپ کا بیلنس ہوگا ان دونوں کے درمیان. یہ امبیلنس ہوا تو آپ میکسیمم پرفارمنس نہیں دے سکیں گے. یہ جو بیلنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں امن, حالت امن. روح اور جسم کے درمیان ان کی نیڈز کی گریٹیفائی کر لیں آپ, اور اس توازن کے ساتھ کریں کہ انسان حالت امن میں آ جائے. یہ ہمارا یہ سائیکولوجیکلی ہماری ساری جو جد و جہد ہوتی ہے نا, یہ نیڈز کو ہم گریٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک نیڈ کے بعد دوسری کی, دوسری کے بعد تیسری. ایکچولی ہم لگے کہ اسٹرگل میں ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم حالت امن ملے جہاں اپنی ساری نیڈز کو گریٹیفائی کر لیں. کیونکہ جب ایک نیڈ گریٹیفائی ہو جاتی ہے وہ اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا, لیکن جس کی گریٹیفیکیشن نہیں ہوئی, جس نیڈ کی فلفلمنٹ نہیں ہوئی, جس کی تکمیل پوری نہیں ہوئی, وہ تنگ کرے گی, بے چین کرے گی, ٹینشن کریٹ کرے گی, ہمارے امن کو جو ہے وہ بد امنی میں بدل دے گی. تو ہم اپنے امن کو حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کو بھی پورا کریں, اس کو بھی پورا کریں. اور اس اصل میں یہ ہدف ہے, یہ کہہ لیں وہ گول ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, دن بدن بڑھ رہے ہیں. اچھا, گولز کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد سب گولز ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹ گول جو ہے وہ بتا دیا صبح سے آپ نے, خالد صاحب نے بھی آپ کو, نوید بھائی نے بھی سمجھا دیا کہ وہ تو ہے بندگی رب. الٹیمیٹ گول, وہ مقصد تخلیق وہی ہے نا. ٹھیک ہے, وہ جو
اس میں سورہ زاریات کے اندر بیان ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی جو ہے وہ بندگی رب ہے. وہ تو الٹیمیٹ گول وہ ہے. اس گول تک پہنچنے کے لیے کچھ سب گولز ہوں گے, اہداف ہوں گے. جیسے آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے, فیض آباد جانا ہے, تو کچھ سب گولز ہوں گے نا. پہلے یہاں پر آپ باہر نکڑ میں پہنچیں گے اسلام آباد ہائی وے پہ, پھر آپ کھنہ پل کراس کریں گے, پھر کھنہ پل کراس کریں گے تو اس کے بعد جا کے فیض آباد آئے گا نا. تو کھنہ پل, یہ جو اسلام آباد ہائی وے, یہ سب گولز ہیں جن کو آپ اچیو کریں گے تو پھر الٹیمیٹ گول کی طرف جائیں گے. ایسے ہی آپ کی یہ نیڈس ہیں, یہ آپ کے سب گولز ہیں. ان کو پورا کرتے کرتے آپ نے الٹیمیٹ گول کی طرف جانا ہے. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ہم حالت امن کو پہنچ سکیں. ہم بد امنی کے اندر, یا آپ یوں کہہ لیں کہ بے سکونی کے اندر, یا آپ یوں کہہ لیں کہ احساس جرم کے تحت کے اندر دبے ہوئے ہم مرنا نہیں چاہتے. تو یہ ساری جو ہم اپنی زندگی چاہتے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں کہ یار یہ ساری نیڈز گریٹیفائی کر لوں میں اپنی, حالت امن میں لے آؤں خود کو. حالت امن میں کیوں لے آئیں؟ یہ آپ کو سورہ نور کے اندر اس کی تعبیر ملتی ہے. اس کا آپ کو یہ امن کی اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو نصیب ہو. وہ پتہ نہیں بیان ہوا ہے آج کے نہیں ہوا, وہ آیت کا آیت استخلاف ہے جو, اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا, کہ اللہ انہیں ایک خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلوں کو عطا کی تھی. اور پھر اس کے بعد اس کو وہ جو نظام آئے گا, خلافت کیا ہے؟ نظام عدل اجتماعی, پولیٹیکو سوشو اکنامک جسٹس کا نظام, عادلانہ نظام. تو جب وہ نظام آ جائے گا تو پھر اللہ اس میں استحکام بھی دے گا, اس کو مستحکم بھی کرے گا, اسٹیبلٹی بھی دے گا اسے. تو جب وہ اسٹیبلٹی آ جائے گی تو ایک فرد کے اوپر, یعنی وہ جو نظام, ایک عادلانہ نظام قائم ہو جائے گا, تو اس کا جو پہلا کسی فرد کے اوپر نتیجہ نکلے گا, وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس کے خوف کو اس کے امن سے بدل دوں گا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فیوچر کا, یہ نہ رہ جائے, وہ نہ رہ جائے, وہ چیز نہ رہ جائے, وہ چیز نہ رہ جائے, فلاں کام نہ ہو جائے, فلاں چیز نہ ہو جائے. یہ ہمیں فیوچر کا ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے. تو جب امن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی فرد کو مل جائے گا, تو اس کا جو آگے آؤٹ کم نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ میرے بندے میری بندگی کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. مقصد کیا تھا؟ بندگی رب. تو وہ کب ملے گا؟ جب آپ امن کی حالت میں آئیں گے. اس سے پہلے جو بھی بندگی ہوگی وہ امپیور ہوگی. وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تاکہ میرے بندے میری بندگی کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے, یہ پیور بندگی جو ہے جس میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں ہو, کوئی اس کے اندر کوئی امپیورٹی نہ ہو, یہ تبھی ہوگا ممکن جب وہ نظام عادلانہ قائم ہوگا, جب آپ حالت امن میں آئیں گے. وہ نہیں ہے تو پھر امپیورٹی جائے گی اندر. اب جب ہمارے اندر امپیورٹی جا رہی ہو, ہم اس الٹیمیٹ ہدف جو ہم نے گول ہے اس کو اچیو نہ کر پا رہے ہوں, تو بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ جو بے چینی ہے, اس بے چینی کو بلیسنگ سمجھنا چاہیے ہمیں. وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے, کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو یہ جو احساس ہے ندامت کا, یہ کڑن ہے کہ میں پوری بندگی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے, اس کو بلیسنگ جانیے. یہ آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے, قوت محرکہ بنتی ہے. یہی چیز تو قوت محرکہ بنتی ہے. جس نے تسلی یہ پا دے دی اپنے آپ کو, جھوٹی تسلی جو شیطان دلاتا ہے کہ بعد جو تم کام کر رہے ہو یہ کافی ہے,
آج کے دور میں تم نے رشوت سے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ بھی بڑا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ آج کے دور میں تم نے جناب داڑھی رکھ لی، گھر میں پردہ کر لیا تم نے، شرعی پردہ کروا دے، بس یہی بہت بڑا جہاد ہے، کافی ہے، اس سے بڑا اس سے آگے کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا اسی کے اوپر ہی۔ یہ تم 5 وقت کی جو نمازیں پڑھتے ہو یہ بھی کافی ہو جائیں گی تمہیں، بس وہ کسی محدود تصور سے جوڑ کے بندے کو تسلی دے کے فارغ کر دیتا ہے۔ تو جس کو ایک تو یہ سمجھ آنی چاہیے آپ کو، جو پیچھے لیکچرز بھی دیے خالد صاحب نے، نوید بھائی نے بھی، ابھی میں نے بھی آپ کے سامنے آیت استخلاف کے پرسپیکٹو سے سوچ کھول دیا۔ ایک اور اینگل بھی ہے، اب ہمارے پاس ٹائم اگرچہ ختم ہو گیا ہے، وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گا، آپ کو تزکیہ نفس اور اقامت دین کی جدوجہد کے عنوان سے ایک وہ لیکچر میرا وہاں پر ہی پڑا ہوا ہے، ایک پروگرام میں کیا تھا میں نے، وہ ایک اور اینگل سے میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا، اقامت دین کو نا، یہ جو اسٹرگل ہے بندگی رب جو ہے، اس کا ہدف کا حصول، کہ ایک بس چھوٹی سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے آپ کی آنکھیں ہیں نا، اس کی یہ آپ کے اندر دیکھنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے آپ کے اندر، تو یہ آنکھوں کے فنکشنل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ روشنی بھی ملتی رہے۔ اگر آپ ان آنکھوں کو کچھ ٹائم کے لیے، غالباً کوئی 3 دن ہوتا ہے یا پتہ نہیں 7 دن کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کمپلیٹلی بلائنڈ بند کر دیں، آپ اس کو روشنی نہ لگنے دیں، تو آپ بلائنڈ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کانوں کے فنکشنل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آوازیں آتی رہیں۔ اگر آپ بالکل سائلنس کر دیں تو ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ تو کانوں کے فنکشنل رہنے کے لیے، ایسے ہم کہتے ہیں نا، گھٹنوں کے لیے، جوڑوں کے لیے بہتر ہے آپ حرکت میں رہیں۔ تو یہ آپ کے یہ جو سارے استعدادات اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، ان استعدادات کے مرنے سے بچانا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ ان کو کہاں میں لائیں، بروئے کار لائیں۔ نہیں لائیں گے تو مر جائیں گے۔ جو بندہ بیٹھ جاتا ہے اس کے جوڑوں کو تکلیف، جوڑ فارغ ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو اب آپ کو فرض کریں کسی نے آنکھیں بند کر دی ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ پٹی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ایسے ہی ہمارے اندر اللہ نے وہ مقصد رکھا ہے، ہمارے اندر پوٹینشلی رکھا ہے، وہ مقصد حیات ہماری زندگی کا وہ رکھا ہے اس نے، اس کی ارج بھی رکھی ہے ہمارے اندر۔ وہ جو میں نے کہا نا لا شعور میں بیٹھی ہے، جو ہمیں کھینچ رہی ہے، اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے، کبھی ادھر مار رہے ہوتے، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اصل میں تو وہ ارج ہے، وہ اللہ کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے ہمیں۔ وہ تو اب وہ ہمارے اندر ارج رکھ دی گئی ہے، ہدف بھی رکھ دیا، اس کی طرف جانے کی موٹیویشن بھی رکھ دی، تو اس کی استعداد بھی تو رکھے گا نا۔ ہم کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، اس کی استعداد کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بچے کو ہم کہتے ہیں کہ تم 6 فٹ کی دیوار سے چھلانگ لگا لو، ہاں 20 سال کے بندے کو کہہ دیں گے کہ ہاں لگا دو چھلانگ، کیوں کہ جانتے ہیں کہ بچہ لگائے گا تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یہ 20 سال والا سنبھال لے گا خود کو۔ تو اللہ نے کوئی ہمیں مقصد دیا ہے، ہدف دیا ہے، تو اس کی استعداد بھی تو دی ہوگی نا، تو اس نے وہ استعداد بھی رکھی ہے۔ اب اس استعداد کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، وہی آپ کا نظام ہے۔ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے آپ پٹی باندھ دی کسی نے، ایسی اللہ کی بندگی کرنے کی ہمارے اندر ٹینڈنسی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر استعداد پائی جاتی ہے، ہمارے اندر ارج پائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے شعور کی سطح پر تو باقیوں کے غلا شعور کی سطح کے اوپر۔ تو یہ جو نظام کی جکڑ بندیاں ہیں، اس کی جو رکاوٹیں ہیں، یہ ہمارے اندر ارج پیدا کرتی ہیں، یہ ہمیں دھکیلتی ہیں کہ یہ ان جکڑ بندیوں کو توڑو، تاکہ وہ جو پیورسٹ فارم آف بندگی ہے، ہم اس ہدف کو حاصل کر سکیں۔ میں نے آپ کو آج بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے ہیومن نیڈز کے لیول پر آ کے ایک ایک نیڈ کو ڈائسیکٹ کر کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آج اس اپنے پروگرام میں، کہ یہ کس طرح سے ہماری جو سائیکالوجی ہے یہ ہمارے اس مقصد کے ساتھ الائنڈ ہے۔ اس کی حقیقت ہمیں جب تک ہم پر آشکارا نہیں ہوگی، اس کی ہم جب تک، جس کو اقبال کہتا ہے نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ اصل میں تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ اپنی حقیقت کو پہچانو۔ ہمیں اپنی حقیقت کا ہی نہیں پتہ،
ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی ایک ایکسٹریم پر لے کے گیا ہوا ہے تو کوئی دوسری ایکسٹریم پر لے گیا ہوا ہے. اپنی ویکنیسز کیا ہیں, اپنی اسٹرینگس کیا ہیں, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہوں اگر تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اپنی جو کورس آف ایکشن ہے اس کو ڈٹرمن کرنے میں, اس کو طے کرنے میں. ہر بندے کی شاکلہ مختلف ہوتی ہے, تو آپ کو اپنی شاکلہ جو ہے اس کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے. ہر بندے کو اس کے بارے میں, اپنی ویکنیسز, اپنے اسٹرینگس, اس کے بارے میں اس کو آگاہ ہونا چاہیے. اسی کے مطابق وہ کورس آف ایکشن اپنے ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ جہاد میں نہیں جا سکتا میدان میں نا. حسان بن ثابت بھی تھے نا, وہ کیا جب وہ ان کو مدینے میں چھوڑ گئے تو وہ ان سے خواتین نے کہا کہ بھائی تم جو ہے وہ مجھے عباشوں کو کیوں نہیں کچھ کہہ رہے جو ہمیں چھیڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر میں ان سے لڑ سکتا تو پھر میں جہاد میں چلا جاتا میدان میں. تو ہر بندے کی شاکلہ مختلف ہوتی ہے, تو اپنی شاکلہ کو دیکھ کر اپنا کورس آف ایکشن ڈیسائیڈ کریں. جب تک یہ حقیقت تو آپ کو اپنی پتہ نہیں ہوگی, اپنی ڈائنامکس کی یا اپنی حرکیات کی سمجھ نہیں ہوگی, پھر ہم جو ہے ادھر ادھر کی ٹھوکریں ہی کھاتے رہیں گے. اپنے طور پر سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, لیکن بے مقصد ڈائریکشن میں چل رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے بھی جتنی باتیں کی ہیں اگر یہ مفید ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں ان کو ثبت کرے, محفوظ کرے, اور اگر کوئی ایسی بات تھی جو کہ مفید نہیں تھی, مضر تھی, اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے حافظے سے مٹا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.